حیدر کرام شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں میرے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے، میرے چند سوالات ہیں، آپ ان کا جواب دیں گے، مگر یہ ہے کہ مختصر سوال کروں گا، مختصر جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ اس نے کہا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ اب یہ مختلف کتابوں کے اندر حیدر کرام شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمودات موجود ہیں، اور پوچھنے لگا کہ بتائیے کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے۔ قریب تر موت ہے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی اور ہم جو ہے وہ بھول گئے اور معاملہ الٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، اگر کوئی 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں۔ نہ، یہ ہمارا بھلیکا ہے اور یہ ہماری بھول ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقتاً ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کے ٹوٹل 70 سال تھے، 50 سال گزار لیے، اب وہ 20 سال کا رہ گیا۔ اگر اس کے 60 سال تھے، 40 سال گزر گئے، پھر 20 سال بچے۔ اگر 60 سال تھے، 50 سال گزر گئے تو 10 سال بچے۔ ہم جو ہے وہ قریب تر موت کے ہو رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم شاید بڑے ہو رہے ہیں۔ تو حیدر کرام شیر خدا مولا علی فرماتے ہیں کہ قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے۔ وہ قیامت جس قیامت والے دن کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا، سورج 1.25 میل پر آ کر آگ برسائے گا، زمین کو تانبے کی زمین کر دیا جائے گا، ننگے پاؤں ننگے جسم زبانوں پہ مہر کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کر کے پوچھا جائے گا ایک ایک لمحے کا حساب دے۔ اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی تنہائیاں، اپنے یاروں کے ساتھ بیتے وقت، اپنی دوستیاں، اپنے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک ہفتے کا، ایک ایک مہینے اور سال کا حساب دے۔ اب وہاں پہ کھڑا کر کے رب پوچھے گا بتا تو نے زندگی کیسے گزاری؟ اب جس نے زندگی ساری کی ساری دنیا کے نشے میں گزار دی، زندگی جو ہے وہ برباد کر دی، جس کو ہوش ہی نہ رہا کہ جینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، جینے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ، جینے کا ڈھب کیا ہونا چاہیے، قیامت والے دن جو ہے خاموش کھڑا رہے گا۔ تو حیدر کرام فرماتے ہیں کہ قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے۔ یہ موت قریب تر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 100 سال ہماری زندگی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری 70 سال، 60 سال، 80 سال۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ تم زندگی اور موت میں کیا فرق کرتے ہو؟ خلاصہ حدیث یہ ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس کا نام ہے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی، پتہ نہیں ظہر کی پڑھنی ہے کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، ایک اور سے راوی کھڑے ہوئے، عرض کیا بندہ نماز ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب کی پڑھنی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک صحابہ نے جواب دیا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، حضور علیہ السلام کے چہرہ نور پر جو ہے وہ جلال کے اشعار نمودار ہوئے۔ محبوب خدا، نبی خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحبت میری میں بیٹھتے ہو اور اتنی لمبی امیدیں رکھتے ہو، فجر سے لے کے ظہر تک اور ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک، اتنی لمبی امیدیں رکھتے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرا ہے کیا۔ اس کا نام زندگی ہے،
یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اتنی لمبی امیدیں آج کا جوان مستقبل کے فکر میں، فیوچر کے فکر میں آج اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. زندگی تو اس کا نام ہے کہ ایک طرف سلام تیرا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضور زندگی کتنی ہے؟ فرمایا اتنی ہے کہ ایک سانس اندر چلا گیا پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا حضور زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لقمہ منہ کے اندر رکھا ہے، نہ جانے چبانے کی توفیق ملتی ہے، وقت ملتا ہے کہ نہیں. یہ زندگی ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا لمبی امیدیں نہ رکھو، موت سر پہ کھڑی ہے. موت نہ جانے کس گلی میں، کس موڑ پر، کس جگہ، کس لمحے جو ہے وہ موت آن کر گھیرا تنگ کر کے ہمیں اچک کر یہاں سے لے جائے اور اس جہاں کی وادیوں سے اس جہاں کی وادیوں کے اندر لے جائے. لہذا جس نے لمبی امیدیں رکھی وہی جو ہے وہ خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. بہت سارے بزرگوں نے فرمایا جو لمبی امیدیں رکھے دنیا سے اور یہ آسرا رکھے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بڑا جینا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے. پوری دنیا کے ماہرین پاکستان پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ 58 سے لے کر 60 سال پاکستان میں گھوم رہے ہیں. اور امام غزالی بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زمانے میں نظر دوڑا کر دیکھو، تمہیں جوان زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے. آپ بھی ذرا اسی مسجد کے اندر دیکھ لیں، اپنی اس جگہ پہ دیکھ لیں، ہمارے پاس سامنے جو بیٹھے ہیں جوان زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. آپ پوری دنیا پر جو ہے وہ نظر دوڑائیں، بوڑھے کم ہوں گے، جوان زیادہ ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ بڑھاپے تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. جوانی کے اندر ہی جوانی کی بہاریں ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موت آتی ہے اور انسان کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے. دوسرا سوال کیا، عرض کیا حیدر کرار سے، مولا علی سے، کہا حضور بتائیے عجب کیا ہے اور عجب تر کیا ہے؟ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کا چاہنے والا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے، دنیا ایک مرا ہوا جانور ہے، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا نے جو ہے وہ پنجے نکال لیے. دنیا سے مراد یہ مال و زر، یہ چمک دمک رمک اور یہ ساری کائنات کی رونقیں اور یہ دنیا کی چمک ہمارے سینے کے اندر ایسی گئی کہ حضور کی محبت کی چمک ختم ہو گئی، قرآن کی محبت کی چمک ختم ہو گئی، اللہ کی محبت کی چمک ختم ہو گئی، دنیا کی چمک آ گئی. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب تر ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. یاد رکھیں مسلمان بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا. خالق کائنات نے چونٹی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو انسان بغیر مقصد کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد رب نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حیدر کرار ابھی چھوٹی عمر ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرما رہے ہیں. ابو لہب اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر وہاں پر موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری نبوت کا اقرار کرے، مانے اور مسلمانوں اور اسلام کا محافظ بنے، اسلام کی مدد کرے. سارے کافر بڑے بڑے خاموش، سارے کافر خاموش تھے. لیکن مولا علی چھوٹی سی عمر ظاہراً آپ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محافظ بھی بنوں گا اور اسلام کا مددگار بھی بنوں گا. یہ مقصد بیان کیا زندگی کا حیدر کرار شیر خدا نے اور ساری زندگی اس مقصد پر پہرا دیا. مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. بس یوں ہی آئے، پیدا ہوئے،
जवान हुए, शादी की, बच्चे पैदा हुए, पैसा कमाया, दुकानें बनाई, 2-4 घर बनाए, गाड़ी ली, और उसके बाद जो है वो बच्चों के शादी ब्याह की और मर गए। ये मकसद था जीने का, आने का? न जिंदगी का ये मकसद था, न पैदा होने का ये मकसद था। रब ने हमें मकसद दिया, कुरान ने हमें जीने का मकसद दिया। मुसलमान का जीने का मकसद होना चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए पैदा किया गया, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इस जमीन पर रब ने मुझे इतना लंबा सफर करवा के मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, मैं आलमे अरबाब से आलमे दुनिया में, आलमे अमर में क्यों आया, वजह क्या है? हर मुसलमान का मकसद होना चाहिए। बगैर मकसद की जिंदगी, ये जिंदगी जो है वो धोखा है, फरेब है। चाहे मकसद बड़ा हो या छोटा हो, मकसद जरूर बनाएं अपनी जिंदगी